الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اول الحمد ثنا جو اس دانا چتا کسے گا اور میں میرا مرشد اتے میں اچھی دے سلائی صدق اچھے جنہنے اور خس جن قدر میرے میں گلیاں ات محل چڑھا اور میں دل کر
اور تلک کے منہ سے گندی گلی گیا تک دادالوں تماشے میں بے اور یا چورانو کتب جس جا دھکے ہک تیرا اور سن فریاد پیران دے شرم سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک محفوظ فرمائے اور خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک زبان پر حق جاری فرمائے، اپنے پاک کلام کی صحیح تلاوت، ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال مبارکہ کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سن کر آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ 69 70 کے اندر ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، پس ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے با اعتبار علم کے۔ اس آیہ مبارکہ میں
ایک بات تو واضح ارشاد فرما دی گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسے طبقے کا ذکر فرمایا ہے جس طبقے سے اللہ وحدہ لا شریک محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس طبقے کے ساتھ بھی محبت کی جائے، ورنہ یہ نہ ارشاد فرماتا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر۔ حضرت قیامت کے دن تک ایسی دنیا، ایسے لوگ بستے رہیں گے، آتے رہیں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ قیامت کی دیواروں تک ہوتا رہے گا۔ جس دن اس روئے زمین سے ہر ایک وہ شخص جس پر اللہ راضی ہے وہ ختم ہو جائے، جو صدق کے دل سے اللہ کہنے والا ہوگا، تو پھر اس روئے زمین پر دنیا قائم نہیں رہ سکتی، پھر قیامت ہی قائم ہوگی۔ یہ دو ٹوک بات۔ پھر اللہ نے خود کیٹاگرائز کر دیا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میرا انعام ہے۔ پہلی کیٹیگری فرمایا علیہم من النبیین، نبیوں پر اللہ کا انعام ہے۔ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے لے کر کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی میرے رب نے رسول اور پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رب سونے نے نبی بھیجے، ہمارا سب کے اوپر ایمان کامل ہے۔ ہم کسی کے اندر کوئی فرق ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، اور ہم تو یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی گرد راہ کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا۔ کوئی بندہ جتنی مرضی ریاضت عبادت جتنا مرضی کچھ کر لے، نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلی کیٹیگری اللہ نے نبیوں کی بات۔ ذرا یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے نا جی، اس ماہ مبارک کے اندر ایک مکتبہ فکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے شور زور کے ساتھ ڈنکے بجائے آپ کا ذکر پاک کیا۔ وہ مکتبہ فکر کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ 2 چیزیں نبی پاک کی بیان کرنا ہمارے نصیب میں رب نے رکھی ہیں، ایک نبی کی میلاد، ایک نبی کی معراج۔ میلاد کا مطلب ہے آنا، معراج کا مطلب ہے جانا۔ میلاد کہاں سے آیا؟ من اللہ نور، اللہ کی طرف سے آیا، اور معراج کا مطلب دنیا سے اللہ کی طرف گیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں گیا؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نصیب میں۔ آپ کو یہ 2 چیزیں بیان کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے۔ ہمیں نبی پاک کے آنے کی بھی خوشی ہے، حضور کے جانے کی بھی خوشی ہے۔ ہم نہ حضور کے آنے جیسا کسی کا آنا مانتے ہیں، نہ حضور کے جانے جیسا جانا کسی کا مانتے ہیں۔ معراج تو آپ بھی کرتے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج آپ بھی کرتے ہیں، معراج مصطفیٰ نے بھی کی ہے، لیکن آپ کی معراج میں مصطفیٰ کی معراج میں زمین و آسمان کا فرق۔ میرے مصطفیٰ کی معراج ایسا کوئی معراج نہیں، حضور کی ولادت جیسی کسی کی ولادت۔ تو پہلا طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، ہمارے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی ماں کے لال نے ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کسی نے پہرا دیا ہے یا قادیانیوں کے منہ میں لگام دی ہے تو کوئی ماں کا لال سامنے آئے۔ پاکستان کا دفاع کرنے والے اہل سنت، پاکستان بنانے والے اہل سنت، یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کے ناموس کی حفاظت کرنے والے اہل سنت، یا رسول اللہ کہنے والے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر نظام کو، شریعت کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کو لگام ڈالنے والے اہل سنت۔ حضرت آپ کو کہیں پر جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کوئی اور مکتبہ فکر نظر نہیں آئے گا، نظر آئے گا تو اہل سنت و جماعت نظر آئے گا۔ ہم اپنے نبی جیسا کسی اور کو نہیں مانتے۔ ہاں جی،
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوسرا آگے جی صدیقین من النبیین والصدیقین، تمام سچے اور سچوں کے سردار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، انبیاء کے سردار تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار، سیدنا صدیق اکبر تمام سچوں کے سردار، ٹھیک ہے نا جی، کوئی یہ بات غلط نہ سمجھ لے۔ اب یہ امتیوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے امتوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ بلند پایا ہستی کون ہے؟ صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ہمیں حضور کے ہر صحابی سے محبت، ہمیں حضور کی اہل بیت سے بھی محبت ہے، ہمیں حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بھی محبت ہے، حضور کے صدیق سے بھی محبت ہے، حضور کے حسین سے بھی محبت ہے، حضور کے عمر سے بھی محبت ہے، میرے آقا کی جگر گوشہ شہزادیاں، آقا جی کی چاروں شہزادیوں سے بھی ہمیں محبت ہے، ہمیں عثمان غنی سے بھی محبت ہے، ہمیں فاطمہ الزہرا سے بھی محبت ہے، ہمیں شیر خدا سے بھی محبت ہے۔ بھائی جان ہم کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ہستیاں کمال عظمت اور شان کی مالک ہیں، وہ تمام رفتوں اور بلندیوں کی مالک ہیں۔ پھر رب کریم نے فرمایا والشہداء، شہیدوں کے اندر سید الشہداء جس کو تیرے میرے سونے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء فرمایا، اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کی اہل بیت ہیں، وہ بھی حضور کی اہل بیت ہیں، وہ چچا جان ہیں، وہ نواسا ہے، ہمیں حضور کے چچا سے بھی محبت ہے، حضور کے نواسے سے بھی محبت ہے۔ ہم نے کسی کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا کہ ہم صرف چچا سے محبت کریں گے نواسے سے نہیں کریں گے، نہیں ایسا، ہمیں بیٹی سے بھی محبت ہے، ہمیں بیٹی کی اولاد سے بھی محبت ہے، آقا جی سے بھی محبت ہے، آقا جی کے والدین سے بھی محبت ہے، آقا جی کے چچا جان حضرت امیر حمزہ سے بھی محبت ہے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا والصالحین، تمام صالحین، اور تمام صالحین کون ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے، عرف عام میں اولیاء اللہ، ہمیں اولیاء اللہ کا بھی ساتھ نصیب ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، یہ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ دیکھا نا جی، ایک میں آپ کو ریکمینڈ کروں، ایک چیز میں آپ کو ریکمینڈ کروں، میرے علم کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ یہ بات، یہ چیز، یہ جگہ، یہ مقام سب سے زیادہ عظمت والا ہے، یہ ساتھ سب سے خوبصورت ہے، تو پھر میں اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے سب سے بہترین چیز کیوں نہ حاصل کر لوں؟ اس لیے رب کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے کریم نے فرمایا یہ سب سے بہترین ساتھ ہے، اور فرمایا یہ ایسے نہ سمجھ لینا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت اللہ بانوں کا ساتھ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ یہاں پر ہر ایک بندہ دھکا دینے والا ہے، ہر ایک بندہ اگنور کرنے والا ہے، ہر ایک بندہ ہمیں پیچھے کرنے والا ہے۔ اگر کوئی مخلص ہو کر بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے کوئی ساتھ دیتا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ خود فرمائے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔
اور یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں جی, الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کفر رکھتے ہیں, بظاہر دوستانہ ہے. دوستی تو کہتے ہیں دوستی ہے, یاری ہے, لیکن حقیقت میں واللہ باللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کفر بھرے ہوتے ہیں, یاریاں نہیں ہوتی. جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ان کی زبان پھر ان کی زبان نہیں ہوتی, ان کی قوت نہیں ہوتی, بلکہ ان کی زبان ترجمانی رب ذوالجلال کی ہوتی ہے. اور یہی وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. فرمایا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود اللہ اللہ گفتن اللہ میں شود یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریاں. اس لیے مولانا فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود. جب وہ بولتے ہیں وہ نہیں بولتے, ان کی زبان پر اللہ بول رہا ہوتا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود, اگرچہ گلا تو بندے کا لگ رہا ہے لیکن بول خدا رہا ہے. ایسی ہستیاں بھی ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خود بولتے ہی نہیں بلکہ وہی بولتے ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں. یعنی ایسے بندے بھی ہیں جناب جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے, اور ہم یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے, یہ ہمیں قرآن و حدیث سے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. مولانا کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریاں. انسان 100 سال اگر اخلاص کے ساتھ, نیت کے ساتھ, مکمل دلجمعی کے ساتھ اگر انسان اطاعت کرے, 100 سال اطاعت کرے, وہ 100 سالہ اطاعت ایک طرف, اور یک زمانہ صرف ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا ایک طرف ہے. بھائی جان دیکھیں نا جی, آپ نے عبادات کی, آپ نے جو بھی کیا, آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا جی کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن وہ تو اللہ والا ہے نا, اس پر تو اللہ کا انعام ہو رہا ہے نا, اس پر تو اس کا احسان ہے نا. تو جس پر اس کا احسان ہو, جس کی صحبت کو رب کہے یہ سب سے بہترین صحبت ہے, یعنی گارنٹی مل گئی, رب کہتا ہے بہترین بندہ اس کے پاس بیٹھ جا. مولانا کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک لمحہ اس کے پاس بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر, کیونکہ ادھر رضا کا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہے, اور وہ کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک. سامعین ذوال احترام اور احتشام, یہ وہ ہستیاں ہیں جس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشعث اغبر ذی حمرین لا یوبا لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی پراگندہ, منہ, بکھرے ہوئے بال, غبار سے اٹے اور پھٹے کپڑے والے ہوتے ہیں, ان کی کوئی انسان پرواہ تک نہیں کرتا, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم, خدا کی کسی بات پر کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. ہماری نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے بھائی. وہ اگر قسم اٹھا لے تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی قسم بھی پوری کر دیتے. روا سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بینما رجل یسوق بقرۃ قد حمل علیہا، آپ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بیل کو لے کے جا رہا تھا، فالتفتت الیہ البقرہ، وہ بیل کو لاد کر ہانکے لے جا رہا تھا، فقال انی لم اخلق لہذا وانما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بہذا وانا وابو بکر وعمر۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بازار میں بیل کو لے جا رہا تھا لاد کر، یعنی سامان ڈھو رہا تھا، تو بیل نے رک کر کے اس کی طرف دیکھا، اس بندے کی طرف، کہنے لگا میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا مجھ سے تو مال برداری کا کام لے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا۔ حضرت آج بھی کوئی بیل بولے تو بندہ حیران ہی ہو جائے گا نا، ہیں جانور بول رہا ہے، جانور بول رہا ہے۔ اس نے کہا انی لم اخلق لہذا وانما خلقت للحرث۔ اس نے کہا اچھا تو پھر کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کہا مجھے تو اللہ نے کھیت جونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم بیل کے ساتھ ہم کھیت جوتے ہیں نا جی، کھیت جونے کے لیے پیدا کیا ہے، کھیتی کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بہذا وانا ابو بکر وعمر۔ وہ بندہ کہنے ہیں سبحان اللہ، وہ بیل بھی باتیں کرتے ہیں، بیل بھی باتیں کرتے ہیں۔ آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ حضور بیان کر رہے ہیں ولیوں کی کرامت۔ اب دیکھیں نا جی، کسی نبی کا قصہ نہیں بیان کیا جا رہا، امتی کا قصہ ہو رہا ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ادھر قرآن بیان کر رہا ہے، ادھر نبی کا فرمان بیان کر رہا ہے۔ بابو آج بھی اگر پھر آپ انکار کریں تو پھر اللہ ہی آپ کو پوچھے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن بیان کرے، ان کی فضیلتیں شانیں، دیکھو نا نبی تو نہیں ہے نا جی، جو وحسن اولئک رفیقا، اس کی پہلی کیٹیگری تو انبیاء کی ہے، باقی انبیاء کی تو نہیں۔ صدیقین بھی امتی ہیں، شہداء بھی امتی ہیں، صالحین بھی امتی ہیں۔ یہ تینوں کیٹیگریاں اللہ وحدہ لا شریک نے امتیوں کی رکھی ہیں۔ امتیوں کے اندر پھر خاص طور پر کہیں شبہ نہ رہ جائے، پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی وہ ولی ہیں جو تمہیں ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا جی، اس کیٹیگری کا، اس جماعت کا ذکر کیا گیا جس جماعت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک لوگوں کو رکھا، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اب یہاں پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرمان میں بیان کر رہے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا صدیق بھی ایمان رکھتا ہے، میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم آپ کو حضرت دلیل دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سنا سکتے ہیں، ہم آپ کو آقا جی کا فرمان پڑھ کے سنا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سننے کے بعد بھی کہیں میں نہ مانوں، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ نہیں بھائی، ہم منوانے کے لیے نہیں آئے، منوانے کے لیے وہ ذات ہے وہ ذات ہے، وہ خود ہی منوا لے گی۔ ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے، ہم آپ کو سنا سکتے ہیں۔ جی یہ دیکھ لے جی، آپ نے اعتراض کیا ہے ولی اللہ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہوتے، سرکار فرماتے ہیں ہوتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کی بات کریں، میں ایک چھوٹا سا ایک آپ کو نا علمی نقطہ، اور علمی نقطہ بھی علمی لطیفہ بھی آپ کو عرض کروں۔ قرآن پاک سارا کا سارا کیا ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن سارا کا سارا کیا ہے؟ کلام اللہ، اندر دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر سارا غیر اللہ ہے۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، ایمان سے آپ کہیں پر مار نہیں کھانے والے۔ قرآن سارا کلام اللہ، قرآن سارا بولو کلام اللہ، اس کے اندر سارا
غیر اللہ، اس کے اندر سارا. اچھا، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے البقرہ، ہے نام ہے. بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ گائے. بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بقرہ کا بات کی نا، ہے نہیں. گائے اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے نا. کس میں ہے؟ قرآن میں ہے نا بھائی. گائے ہے، غیر اللہ ہے اور قرآن میں. قرآن کی تیسری سورہ مبارکہ سورہ آل عمران، عمران کی اولاد، آل عمران اولاد عمران کی. یہ عمران کی اولاد اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ. اچھا، اس کا مطلب ہے کلام اللہ، اندر اس کے غیر اللہ. اچھا، چوتھی قرآن کی سورہ مبارکہ ہے سورۃ النساء. یہ جمع ہے نساء، عورتیں اللہ ہے یا غیر اللہ؟ کس میں ہے؟ کلام اللہ میں، غیر اللہ. پانچویں سورت مائدہ. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو. دسترخوان کو مائدہ. یہ دسترخوان اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اگر غیر اللہ اتنی خطرناک چیز ہوتی، اتنی بری چیز ہوتی، حضرت پھر اللہ اپنے کلام اللہ کا حصہ کیوں بناتا؟ یہ میں آپ کو وہ دلیلیں دے رہا ہوں جو قرآن سے دلیلیں ہیں اور جو این پکی مضبوط دلیلیں. سورت مائدہ کے بعد سورت الانعام ہے. حضرت انعام کس کو کہتے ہیں؟ جانور اور مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، چوپایوں کو. یہ چوپائے اللہ ہیں یا غیر اللہ؟ کلام اللہ میں کیا آ گیا؟ بھائی آپ کو دلیل ایسی دینا جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور آسانی سے یاد بھی رہے، ورنہ قرآن کھولتے جانا، ایک ایک سورت کا نام چلاتے جانا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ایک سورت کا نام ہے اعراف، بلندیاں. ایک سورت کا نام ہے انفال، مال غنیمت، اموال غنیمت. ایک سورت کا نام ہے توبہ، معنی معافی. ایک سورت کا نام ہے یونس جو ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے. ایک کا نام ہے ہود جو پیغمبر کا نام ہے. ایک کا نام ہے یوسف جو ایک پیغمبر کا نام ہے. ایک کا نام ہے رعد جو بادل کی گرج کو کہتے ہیں. اور ایک کا نام ہے ابراہیم جو پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے. ایک سورت کا نام ہے سورۃ النحل، شہد کی مکھی. ایک سورت کا نام ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ایک سورت کا نام ہے مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہیں. ایک سورت کا نام ہے طٰہٰ، یہ حروف تہجی میں سے ہے. ایک سورت کا نام ہے حج معنی زیارت. ایک سورت کا نام ہے مومنون یعنی ایمان والے. ایک سورت کا نام ہے نور یعنی روشنی. ایک سورت کا نام ہے فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی. ایک سورت کا نام ہے شعراء، شاعروں کی جمع ہے. ایک کا نام ہے سورۃ النمل معنی چونٹی. ایک سورت کا نام ہے قصص یعنی قصے، سچے واقعات. ایک سورت کا نام ہے عنکبوت. اب ایمان سے بتاؤ اس میں کون سا اللہ کا نام ہے؟ اس میں سے کون اللہ ہے؟ یہ سارے غیر اللہ ہیں کہ اللہ ہیں؟ یہ سارے غیر اللہ ہیں. ابھی تو میں نے چند صورتوں کا نام لیا، آپ مجھے کہیں تو پورے قرآن کی صورتوں کا مطلب میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. سورۃ آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معنی انسان. پورے قرآن کی صورتوں میں مجھے ایک صورت بتاؤ جس کا نام اللہ ہو. کوئی ہے اللہ والی صورت؟ ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ الرحمن، وہ اللہ کا ذاتی نام نہیں، وہ اس کا صفاتی نام ہے. غیر اللہ کے اندر جو سب سے زیادہ یہ جسے بھاگتے ہیں اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ محمد اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. چورن بیچا ہوا غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ. ہمیں چورن بیچ بیچ کے ان لوگوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا. نوجوان نسل کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا. دو جواب اس کا: قرآن سارا کلام اللہ ہے، اس کے اندر سارا غیر اللہ ہے. صرف صورتوں کے نام دیکھ لو، تمہیں اس سے بڑی دلیل کون سی دے دیں ہم؟ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی اللہ کے نام کی صورت نہیں ملے گی. سورۃ الرحمن ہے وہ اس کا ذاتی نام نہیں. سورہ محمد ہے یہ ذاتی نام ہے سرکار. اور محمد اللہ نہیں، یہ غیر اللہ ہے. دماغ خراب کیتا سارے نوجوان نسل دا. اوے اگر تم لوگوں کو تمہارے استادوں نے نہیں پڑھایا تو آؤ ہم سے سیکھو.
اور پھر دلیل کہاں سے لے کے آتے؟ بھنگیوں کی دلیلیں، چرسیوں کی دلیلیں، ملنگوں کی دلیلیں. اور دیکھو جی ملنگ ہے تو لہٰذا اے جناب بریلوی ہو گیا. ہے دماغ خراب. اور بھائی آپ ہم سے پوچھو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسلک کے ترجمان، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھا ہے. آپ نے ہمیں کہیں زنا کرتا دیکھا ہو، آپ نے ہمیں کہیں شرابیں پیتے دیکھا ہو، آپ نے کہیں ہمیں دین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا ہو، کہیں پر آپ نے ہمیں ڈاکے مارتے دیکھا ہو، تو پھر آپ کہیں جناب اسا مولوی نو بھنگ پی کے، چرس پی کے، پاؤڈر پی کے او تے ننگا نچدا دیکھے، اسی چوریاں کردے دیکھا، اسی شراباں پیندے دیکھا، اسی جوئے کھیڈدے دیکھا، پھر تو ٹھیک ہے. ہم کہیں جناب اس مسلک کے جتنے مذہبی پیشوار رہنما ہیں جو دین کی تشریح کرنے والے ہیں وہ سارے ہوتے ہی ایسے. وہ ملنگ کی آپ ہمیں دلیل دے رہے ہیں جس کا نہ واسطہ دین کے ساتھ، نہ مذہب کے ساتھ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ ایمان کے ساتھ، نہ سرکار کے ساتھ، نہ صحابہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں. انہوں ساڑھے کھاتے پائی جا رہے. اور بھائی اگر کوئی ڈھول پہ ناچتا ہے تو وہ وہاں پہ ناچ رہے، اس میں ہم سے پوچھا ہے آپ نے؟ اور وہ ہمارے ذمہ لگا دیتے. اور پھر لوگوں کے پیمانے آج صحیح الگ نہیں ہیں کہ ولی ہم اس کو مانیں گے جو ہواؤں میں اڑے گا، جو پانیوں پہ. یہ آج کے پیمانے نہیں. حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں حضرات جماعت اولیاء کرام میں سے، جن کو سید الطائفہ جو حضرت خواجہ فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشدوں میں حضرت جنید بغدادی. آپ کا اتنا وسیع لنگر خانہ تھا جی، اپنے بیگانے سارے فیض یاب ہوتے تھے. حضرت خواجہ صاحب کا حلقہ احباب بھی وسیع تھا. آپ کا لنگر خانہ جب کھلتا تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو آپ کہتے تھے یار لنگر لگ گیا، بس کھاؤ لنگر شریف. ایک بندہ آپ کی کرامات کا شہرت سن کے آپ کے پاس آ گیا. وہ تقریباً 1 سال مقیم رہا آپ کے پاس. 1 سال کے بعد واپس جا رہا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ جب آئے تھے آپ نے آنے کا مقصد بھی بیان نہیں کیا، اور اب آپ بغیر بتائے جا رہے ہیں اور جانے کا مقصد بھی بیان نہیں کر رہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ شخص کہنے لگا حضرت میں آپ کی کرامات کا شہرت سن کر نا آپ کے پاس آیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی کرامتیں دیکھی. آپ نے فرمایا اچھا تم نے کیا کیا کرامتیں دیکھی ہیں جو آپ نے ہمارے اندر کرامت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا ایک مقام پر میں ایک درویش کے پاس گیا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. یہ 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ہوا میں اڑ رہا تھا، شبد باز. ہاں جی، جب حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے تو وہ جو جوگی تھا، ہاں جی، وہ جوگی نے کیا شبدہ دکھایا ہوا میں اڑ کے. کہا ساری زندگی کمائی یہی ہے تیری؟ کہا ہاں جی میری ساری زندگی کی کمائی یہی ہے. آپ نے اپنی لکڑی کی کھڑاؤں کو حکم فرمایا چلو اس کی ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیرو. چلو کھڑاؤں کو حکم دیا، اوپر سے بجتی آئیں ہیں تیری خیر ہو جائے. نیچے تک آ گئی. جب نیچے آیا اس کی دماغ ٹھیک ہو گیا. یعنی اللہ کے ولی کے جوتے اس کے سر پہ پڑے، اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا. تاریخ کے اور پیچھے چلے جائیں، نمرود کی بات کریں جس کا قرآن نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، جب اس نے ان سے آپس میں مقابلہ کیا، اللہ کے نبی سے مناظرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انتقاماً کیا کیا؟ اس کے دماغ کے اندر مچھر بٹھا دیا اور اس کا سر اتنا درد کرے، اتنی شدت کے ساتھ درد کرے، کوئی دنیا کا علاج اس کے کام نہیں آیا. کام کیا آیا؟ 5 جوتے صبح کے ٹائم، 5 جوتے شام کو اس کے سر پہ مارے جاتے، اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا. معلوم ہوا 1000 سال پہلے کے اگر یہ جو ڈرامے باز شبد باز ہیں ان کا علاج اگر اللہ کے ولی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا تو وہ کیا تھا؟ ان کے دماغ پہ جوتے مارے. اور 1000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو جب کہ خناس کو ہم نے دیکھا تو اس کا بھی علاج ہمارے سامنے یہی آیا کہ اس کے سر پہ بھی جوتے پڑے، 5 صبح پڑے، 5 شام کو پڑے، اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا. جن ملنگ جن بھی تے چرسی بنگی بیٹھے نے 5 جوتیاں نہ دے سر صبح مارو 5 شامی مارو نہ دے دماغ انشاءاللہ ٹھیک ہو جان گے.
آپ بنگی چرسیوں کو سنی بنا کے پھر رہے ہیں. وہ یہ پوچھو وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سنی بنا کے ساڑھے کھاتے پائے جا رہے. ہمارے مسلک کی ترجمانی ہم خود کریں گے. تو حضرت جنید بغدادی کو وہ کہنے لگا حضرت جی میں ایک درویش کے پاس گیا, وہ ہوا میں اڑ رہا تھا, ہائے 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 کیا بات ہے, ایک تھی اللہ دا ولی سی. ایک مقام پر میں گیا, ایک درویش کو پانی پر چلتے ہوئے میں نے دیکھا. کیا بات ہے جی, پانی کے اوپر چلنا کیا کتنی بڑی کرامت. ایک جگہ ایک صوفی کو آگ پر چلتے ہوئے دیکھا. آج بھی یہ سارے تماشے ہوتے ہیں, آج بھی یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں. آگ پہ چلنا, پانیوں پہ چلنا, ہواؤں میں اڑنا, یہ ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. میں 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں, جتنا تاریخ کو کھنگالتے چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. فراڈیوں کا مذہب کوئی نہیں ہوتا, فراڈیوں کا مسلک کوئی نہیں ہوتا. چلو مسلک اہل سنت و جماعت یہ تو حضور کے دور سے چلا ہے, تو حضور کے دور سے پہلے کیا تھا؟ حضور کے دور سے پہلے کے جو واقعات سامنے آتے ہیں, تاریخ کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو حضرت اس وقت پھر کیا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے, وہ ہے پیسہ, وہ ہے شہرت, وہ ہے دنیا کو لوٹنا, وہ ہے دنیا کو کھسوٹنا, وہ ہے دنیا کو گمراہ کرنا. اور گمراہ کا کوئی دین نہیں ہوتا, کوئی مسلک نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا اچھا وہ آگ پر چلتا تھا تو پھر تم نے کیا دیکھا یہاں پر؟ انہوں نے کہا حضرت جی نہ آپ کو میں نے ہوا میں اڑتے دیکھا, نہ پانی پر چلتے دیکھا, نہ آگ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اچھا, مسکرائے. پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ میری کوئی کرامت تمہیں نظر نہیں آئی؟ کہ جی نہیں نظر آئی. تو آپ نے فرمایا 1 سال کے دورانیے کے اندر کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے نماز نہ پڑھی ہو, میں نے روزہ نہ رکھا ہو, یا میں نے قرآن پاک کا درس نہ دیا ہو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی تم نے ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہوا دیکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوں؟ اس نے کہا حضرت جی اس بات کی تو میں گواہی دیتا ہوں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو فرمایا یہ دین کے اوپر اتنی سختی سے کار بند ہونا یہ چھوٹی کرامت ہے؟ دین کے اوپر اتنی سختی سے کار بند ہونا یہ چھوٹی کرامت تو سمجھتا ہے؟ حضرت تم پانی پہ چلنے کو کرامت تو سمجھتا ہے, اگر پانی پر چلنا کرامت ہے تو پھر ساری مچھلیاں اور مینڈک ولیاں ہونی چاہیے تھی, پانی پر چلتی ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ اللہ کے بندے, وہ جو اپنے جادوؤں پر عمل کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہ لوگ آگ پر بھی چلتے ہیں. ہندو سارے آگ دے ہوتے نہیں چلتے, بلکہ سارے پاکستان دے اندر اس سال آگ دا ماتم بھی ہویا ہے. ہاں جی آگ کا ماتم ہوا ہے, نیچے کوئلے بچھا کے اوپر چل رہے ہیں اور کہنے جی اسی اہل بیت نال بڑی محبت کرنے. واہ جی واہ, کیا تہاڈی اہل بیت نال محبت, یہ اہل بیت کے ساتھ محبت. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ شہید ہوئے آپ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہو نا, بولو کتنے شہید ہوئے؟ کربلا میں شہید ہوئے. اور کیا کیفیت تھی جب آپ کی وقت شہادت تھا؟ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز عصر کا وقت تھا جی, سجدے کے اندر تھے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیے. امام حسین کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب حسینی وہ ہوگا جو نماز پڑھے گا یا حسینی وہ ہوگا جو آگ پہ چلے گا؟ سادہ سی بات ہے. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں. قبلہ ایسا نہیں ہوا تھا. حضرت امام حسین آگ کے اوپر شہید ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, دیکھیں نا یہ 2 بڑی ہستیاں ہیں نا جی, یہ 2 ہی بڑی ہستیاں نا جی ان کے پاس, کہ یہ 2 جناب حضرت امام حسین اور حضرت علی پاک. ہاں جی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا کسی کو پتہ ہے کیسے ہوئی؟ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ابن ملجم نے آپ کو خنجر مارا. کس کیفیت میں مارا؟ نماز پڑھتے ہوئے. اب کوئی کہے میں محب اہل بیت ہوں اور نماز نہ پڑھے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. خاتون جنت اہل بیت میں سے ہیں. خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی نماز چھوڑی؟ حضرت امام علی مقام زور کے بعد پیدا ہوئے, عصر کی نماز آپ نے ادا کی. یہ قدرت الہیہ تھی.
یہ خاص کرم تھا حضور کی اہل بیت کے اوپر، یہ خاص کرم تھا کہ وہ حیض و نفاس جیسی نجاستوں سے پاک تھے، ورنہ ہماری عورتیں تو 40 دن تک پاک نہیں ہوتی۔ انہوں نے زور کے بعد بچے کی ولادت کی، عصر کی نماز بعد جماعت پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہوا جو عورت بھی کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، میں سرکار کی بڑی غلام ہوں، ہم اہل بیت پر جان قربان کریں، نماز نہ پڑھے، جھوٹ بول دی۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور جب نیزے پہ رکھا گیا تو وہ سر انور نیزے پر کیا کر رہا تھا؟ تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ اب جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور اس کو قرآن نہ پڑھنا آئے، حضرت جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک لگام پر پیر رکھتا ہوں، دوسرے پر رکھنے سے پہلے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ قرآن کے علوم کا جتنا علم پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس تھا، کسی اور ماں کے لال کے پاس نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، یہ نہ سمجھیے گا میں کسی صحابی کی توہین کر رہا ہوں، ان کے جوتے میرے سر کا تاج، لیکن ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک خاص عنایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی عنایت اللہ نے دی ہے، ایویں نہیں آقا جی نے فرمایا باب مدینۃ العلم، حضور نے باب ایسے نہیں کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے پوچھا کسی نے جناب یہ بتائیے آپ کو اتنے علوم کہاں سے حاصل ہوئے؟ کہنے لگے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو میں نے آقا جی کو غسل مبارک دیا، ہم نے آپ کا جسم انور صاف کیا، آنکھوں کے درمیان 2 پانی کے قطرے رہ گئے تھے، پہلے میرے دل میں آیا کسی کپڑے سے روئی سے میں صاف کر لوں، پھر میں نے کہا کہ دوبارہ زندگی میں یہ موقع تو نہیں ملے گا، یہ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملنے والا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان 2 قطروں کو اپنی زبان سے چوس لیا۔ کہتے مجھے حضور نے 1000 علم کے باب سکھائے تھے، اور وہ قطرے جیسے ہی اندر چلے گئے ہر باب کے اندر 1000 باب اور علم کا کھلتا چلا گیا۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر آج تک صرف ایک ہستی نے دعویٰ کیا ہے سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، کیا سوال ہے تمہارا؟ زمین کے بارے، آسمان کے بارے، فضاؤں کے بارے، جمادات کے بارے، نباتات کے بارے، تو سائنس کے بارے، کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ صرف ایک ہستی نے دعویٰ کیا ہے جس کا نام شیر خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے علوم پر مہارت رکھنے والا، اہل بیت کا سردار، امام الانبیاء پر قرآن نازل ہو رہا، آقا جی نے آگے اپنی اہل بیت میں فیضان جاری کیا۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے وہ اہل بیت کا محب ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے وہ اہل بیت کا محب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ڈرامے بازیاں لائی ہیں، اہل بیت سے محبت ہے، چھریاں مار کے اہل بیت میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور قرآن نے سب پڑھ کے سنا کہ دنیا کا واقعی یار سرکار کا غلام ہے، قرآن اندھے کھولو بندہ سنے۔ حضرت میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اس کی عطا ہوتی ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہم تیرے پیچھے بڑی دور سے صرف اس لیے قرآن پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے تو قرآن سنا پڑتا ہے، صرف اس لیے آتے ہیں۔ واللہ باللہ تعالیٰ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے تو قرآن کا رشتہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نہ میرے وہ رشتہ دار ہیں نہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، لیکن ہمارا جو واسطہ ہے، وسیلہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، وہ اللہ کے پاک کلام کے لیے آتے ہیں۔ میرے مسلک والے تو مجھے سنتے ہیں، میرے جو مسلک والے نہیں بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تیرے ہمارے مسلک کا زبردست اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم تیرے پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں تو قرآن سنا پڑتا ہے۔ یہ ہے جی محبت اہل بیت۔ آپ نے محبت اہل بیت کا اظہار کرنا ہے تو حضرت اولیاء اللہ کو جتنے بھی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شعبہ آبادیاں دکھا دینا، یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق کا طالب ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے مومن جہاں پر بھی بیٹھے اس کا جو دل ہے وہ دل اللہ کے نور کی تجلی گاہ بن جائے، کہتے ہیں یہ ہے اللہ کا ولی۔ یہ ولایت نہیں ہوتی ہواؤں میں اڑ گئے، پانیوں پہ چل پڑے۔ کرامت دکھانا یہ فرض عین بھی کوئی نہیں ہے، یہ ولی کے لیے شرط بھی کوئی نہیں۔ اس دور کا جو مسلمان نماز کا پابند ہے، رزق حلال کھاتا ہے،
حضرت سود کا کاروبار نہیں کرتا وہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. رزق حلال، لقمہ حلال اس دور کے اندر کھانا، اس دور کے اندر نماز کا پابند رہنا، یہ بڑی بات ہے. آپ جمعۃ المبارک کے بارے میں آپ نے علماء سے لازمی سنا ہوگا، پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے. اگرچہ پیسہ حلال کا ہو، سب کچھ حلال کا ہو، اذان ہوئی، پیغام الہی آ گیا، بھائی ختم کرو، ختم کرو، بند کرو، کاروبار بند کرو، دفتر بند کرو، دکانیں بند کرو، چلو تیاری کرو. اس کے بعد جب دوسری اذان ہو گئی، اب فوراً سے پہلے پہنچو، نماز ادا کرو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑو 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 دوڑ کے پہنچو، وہاں پہ پہنچو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ادا کر لو پھر اس کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. اذان ہو کاروبار بند کر دو، نماز پڑھ لو فوراً کاروباروں پہ پہنچ جاؤ، اب اللہ کا فضل تمہیں ملے گا. وہ کدھر گئی ہیں یار چیزیں؟ یہ جن کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ اس وقت کے اللہ کے ولی نہیں ہیں، اور کون ہے؟ حضرت جن کو نصیب نہیں ہے نا، وہ جمعے والے دن اذانوں کے بعد بھی کاروبار کر رہے ہیں. وہ جمعے والے دن نمازیں کھڑی ہیں، وہ پھر بھی کاروبار کر رہے ہیں، وہ دکانوں پر بیٹھے ہیں. اتنا عرصہ گزر جاتا ہے. ہم نے پرانے بزرگوں کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ بزرگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا کام کرتے تھے، انہوں نے مکان بھی بنائے، زمینیں بھی بنائی، سارا کچھ بنایا. اب محنت ہم ان سے ڈبل کرتے ہیں. پیسے جتنے ان کو ملتے تھے ان سے کئی گنا ہمارے پاس ہے. ہمارے آج کے ایک نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان 2 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے. تو ہمارے بزرگوں سے پوچھو 1 لاکھ روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، وہ کہیں گے اوئے ہوئے 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 بڑی بڑی رقم ہوتی، بڑی بڑی رقم ہوتی. اور آج کدھر نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. مہنگائی نہیں ہو گئی یار، زمانہ بھی وہی ہے. زمانہ تو خود خدا ہے. زمانے خراب نہیں ہوئے، زمانے نہیں بدلے، لوگ بدل گئے، نیتیں بدل گئی. پہلے جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، پہلے یہ ساری چیزیں دنیا کا سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا. اب اس کو جس کو جتنا بیوقوف بنا لے وہ اس کو اتنا ٹیلنٹڈ مانتے ہیں. آج مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی بھی فضیلت بیان کی ہے جو رستے سے پتھر کو اٹھا کر کے سائیڈ پہ رکھ دے. اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دے چیز اٹھا کر کے آپ سائیڈ پہ کر دیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج کیا آپ اندازہ کریں، یہ پچھلے 5-7 دن سے نا مسجد میں مسلسل چوریاں ہو رہی ہیں. ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، جتی چکی جاتی، نماز پڑھنے میں لوگ جتی چکی جاتی. اب کیمرے سے جب ہم ریکارڈنگ نکالتے ہیں، کون ہے جی؟ اچھے بھلے موٹر سائیکل کے اوپر، گاڑی کے اوپر آئیں گے، نماز جماعت ادھر کھڑی ہوگی، گندی جتی لا دیں گے، نویں پا کے ٹر جان. یار اتنی بھوک پہ گئی تمہیں، اتنے ننگے ہو گئے یار. تسی لوگ موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہو، نماز کھڑی ہے، آ کے جتی پائی تے پا کے ہو گئے، گڈی تے آئے جتی لائی، گندی چھٹی تے چنگی پائی تے ہو گئے. یہاں سے ایک بابا آتے جی، پتہ نہیں مزدور ہے کی بلا ہے، جماعت کھڑی ہوندی ہے، آئے گا ننگے پیر آئے گا، ایک جتی پائے گا، ایک ہاتھ پھڑے گا تے ہو گیا. وہ بندہ 70-80 سال ہوندی عمر ہونی کم از کم، بندہ انہوں صرف پھڑ کے اینڈ کر دے نا، وہ بابا اتھے ہی مر جائے. بندہ ہوں دسو یار کی کرے؟ پہلے لوگ تصور کر سکتے تھے مسجدوں میں سے چوری کا، اب تو ڈر ڈر کے ہمیں تالے لگانے پڑتے ہیں، جیلی شاید بچ گئی وہ بھی نہ ٹوٹ جائے. یہ ایک دن ہم صفائی کر رہے، صفائی کرتے کرتے نا جی ہم نے جو بیٹریوں والی جگہ ہے اس کا تالا کھلا رہ گیا. تو 2-3 گھنٹے صفائی کر کر کے تھک گئے ہم. جب اوپر گیا میں بچوں کو میں نے باہر بھیجا، میں واپس آیا تو ذہن میں آیا ہو یار نیچے تالا نہیں لگایا. تو بیٹریاں بھی کھول کے UPS بھی کھول کے وہ لے کے جا رہے ایسی تو میں پہنچ گیا. میں کہ یار تینوں شرم نہیں ہوندی؟ اللہ دے گھروں چوری کر رہے. کہندا تیرا گھر تے نہیں نا، اللہ دا گھر ہے نا، تیرا گھر تے نہیں نا، اللہ دے گھروں چوری کر رہا نا، تینوں کی تکلیف ہے؟ میں کہ اچھا تینوں میں دسا جی. پھر ہم نے اس کی خوب مدارت کی. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں تیرا گھر تو نہیں نا، نہ تیرے پیو دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، تو جو مرضی چک کے لے جی. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کوئی نہ ٹوٹی اتری ہو، لوٹے تک لوگ چک کے لے جاتے ہیں. یار انا للہ و انا الیہ راجعون. انی بھوک پہ گئی قوم نو. پہلے لوگ اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجدوں کو تالے کوئی نہیں لگتے تھے. حضرت دن رات مسجدیں کھلی رہتی تھیں.
दिन रात मस्जिदें खुली रहती, मस्जिदों के बूहे खुले रहते, कोई मेहमान भी आया तो मस्जिद ठहर दसी। ये हमने देखे, आंखों से नज़ारे देखे। ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, 40 साल पहले की बात है। इन 40 साल के अंदर दिल कैसे बदले हैं, नीयतें कैसे बदल गई हैं यार। अल्लाह का घर ही महफूज नहीं है यार, अल्लाह के घर में आने वाला मेहमान महफूज नहीं है यार, और हम किससे क्या तसव्वुर करें। इस दौर का सबसे बड़ा शरीक कौन है? सक्का भाई, सक्की बहन, कोई और शरीक नहीं है। पहले शरीक होंगे सन दूसरे, पहले शरीक होंगे सन चाचे दे मुंडे, मामे दे मुंडे, ताए दे मुंडे, फुप्पी दे मुंडे, उन्हां दी कुड़ियां, हुण ते सक्के बहन भी राज शरीक बने बैठे। बंदा यार किधर जाए यार, क्या ज़माना आ गया। और इस ज़माने के अंदर इन कैफियत के साथ आप ये कहें हमें अल्लाह का वली नज़र आए, ये नहीं हो सकता। आज अल्लाह के वलियों के ऊपर जो तान किया जाता है, एतराज़ किया जाता है, बाबे ते शाही कोई नहीं, दिखाओ सानू करामता उन्होंने दिखाओ। और भाई झूठ तेरे सीने दे अंदर, भाई मानी तेरे सीने दे अंदर, फरार तेरे सीने दे अंदर, सूद तू खाएं, हराम तू खाएं, झूठ तू बोलें, बेईमानियां तू करें, पाकी पलीती दा तैनू पता कोई नहीं, अल्लाह रसूल दी इज्जत एहतराम दा तैनू पता कोई नहीं, कुरान दी तालीमात दा तू नहीं जानना, तू कहना तेनू अल्लाह अपने नज़ारे दिखाए, अपनी निशानियां दिखाए। ऐसा नहीं होता जनाब। आओ तसव्वुफ के अंदर एक टर्म है जिसको कहते हैं कश्फुल कुबूर। जब अल्लाह का जिक्र कर 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 के बंदे का सर पैर एक हो जाए, उसके लुमे लुमे के अंदर अल्लाह अल्लाह बस जाए, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक उसको वो निगाह देता है, कब्रों के अंदर भी क्या हो रहा है वो देख लेता है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे फरामीन हैं, आपके वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आका जी जा रहे हैं, आका जी ने एक दरख्त से टहनी तोड़ी, उसके दो हिस्से किए, एक कब्र पे लगाए, एक कब्र पे लगाए। आका जी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है मैंने ये क्यों किया है? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अजाब की वजह क्या है? फरमाया कोई बड़ी वजह नहीं थी, मामूली सी वजूहात थी, लेकिन अजाब के कब्र में मुब्तला थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या क्या वजह थी? आका जी ने इरशाद फरमाया एक बंदा पेशाब खड़ा होकर करता था, अपने कपड़ों को महफूज नहीं रखता था, उसके छींटे उड़कर उसके कपड़ों पर आ जाते थे, वो सिर्फ पेशाब के कतरों से नहीं बचने की वजह से अल्लाह ने उसको अजाब में गिरफ्तार कर दिया। एक इसलिए अजाब में गिरफ्तार है वो चुगली कर रहा था, चुगली करने की वजह से एक अजाब कब्र में गिरफ्तार है। हजरत कोई हसद करे, कोई चुगली करे, इसका क्या आलम है? मोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, आपके अकाउंट में पड़े में 1 करोड़ रुपया, और वो 1 करोड़ रुपया हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद उसमें से 10-10 हज़ार निकलता जाए, आपको ये बात गवारा है? नहीं गवारा ना? तो आप अपनी नेकियां इस तरह क्यों ज़ाया कर देते हैं? मुझे कई लोग जो है ना वो धमकी भी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ धमकी देने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है जी, लगा लो जितनी लगानी है। वो बड़ा कादिर व कदीर रब है यार। हाय हाय हाय, मेरी सरकार को थोड़ी कोई धमकी आई है? कौन कौन सा उन्होंने अमल नहीं किया? तेनों असी फना कर देंगे, तेन गोली मार देंगे, तेन मार करो रब तो ज़्यादा ताकतवर हो तो फिर देख लांगे। अल्लाह की ज़ात बड़ी बड़ी ओ हो कादिर व कदीर रब है। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं मुस्कुरा के निकल जाता हूँ। ये वही बंदा है जो मैनू कहता सी तेन गोली मार देंगे, तेन कतल कर देंगे। मैं कह रब सोने ने देखो, अब उसने ये बात की, उसकी नेकियों का जो थैला था उसमें सुराख होकर उसकी नेकियां मेरी तरफ आना शुरू हो गई। ये बंदा बेईमान है, ये बंदा फ्रॉडिया है, ये बंदा धोखेबाज है, ये बंदा नशाई है। अगर तो वाक़यातन वो ऐसा है तो ये है गीबत। अगर वाक़यातन ऐसा है तो गीबत है, और वो उसके पीछे कर रहा है, उसका अकाउंट नेकियों का उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर ये है बहतान, उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, तो हज़रत फिर इसके सज़ा है। कानून पाकिस्तान से बचते हुए, ताज़ीरात पाकिस्तान से बचते हुए लोग सज़ाओं को मौखर करवा लें, लोग बच जाएं, ये हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुजरिम सज़ा याफ्ता न हो, मरते दम तक वो बिल्कुल आज़ाद रहे, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के कानून में ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह
کے قانون ایک بڑا واضح بیان کا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو نے ایک ذرہ نیکی کی ہے نا تو اس کا اجر تجھے ملے گا، اور اگر ایک ذرہ برائی کی ہے تو تجھے اس کا اجر ملے گا۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں، ان ماحول کے اندر، اس ماحول کے اندر ہم یہ کہیں ہم اللہ کے ولی نظر آئے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ قرآن کہتا ہے پاکوں کے لیے پاک ہے، پلیتوں کے لیے پلیت ہیں۔ ہمارا اندر پاک ہو جائے گا، اللہ باہر بھی پاک دکھا دے گا۔ ہمارا اندر پلیت ہو جائے گا، ہمارے باہر بھی پلیت ہی نظر آئیں گے۔ بدماشوں کے یار بدماش ہوتے ہیں، نیکوں کے یار نیک ہوتے ہیں، چرسیوں کے یار چرسی ہوتے ہیں، پوڈریوں کے یار پوڈری ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے ولی نظر آئیں، ان کی کرامتیں نظر آئیں، تو بابو پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اندر باہر پاک کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے پھر بھول جاؤ میری جان کہ آپ کو کوئی شے نظر آئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔